حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ عالمین کا رب ہے، ہم سب اس کی مخلوقات کا بڑا معمولی سا حصہ ہیں۔ آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا ہے، سب کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، جس کو جس قدر جتنی روزی چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی مشیت کے تابع اسے عطا کرتا ہے۔ انسان کی کوئی ایک بھی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی تکمیل اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کہیں اور سے ہوتی ہو۔ ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ سب کچھ بنانے کے بعد ضرورتوں کی تکمیل کا رستہ اس نے ہمیں دیا ہے۔ معاشی مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے چند باتیں اس عنوان پہ عرض کی تھیں، آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں احباب کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کروں۔ اصل میں فکر معاش انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام سے غافل کر کاد الفقر ان یکون کفرا۔ بس اوقات فقیری اس قدر زیادہ غلبہ اختیار کر لیتی ہے، معاش کی فکر اس قدر زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر سے امیدیں وابستہ کرنا کفر اسی کو کہتے ہیں، شرک اسی چیز کا نام ہے۔ بندہ جب یہ سمجھ بیٹھے کہ جو قانون اور نظام اللہ نے دیا ہے اس میں میرے مسائل کا حل نہیں ہے، جو سلسلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حصول رزق کے لیے آسمان سے اتارا ہے اس میں میری ضروریات کی تکمیل ممکن نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے قانون کو چھوڑ کے انسانوں کے دیے ہوئے قانون اختیار کروں، اور انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے اور پھر وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے توکل کی بجائے، اس کے قانون پہ بھروسے اور اعتماد کی بجائے، کامل ایمان اور یقین کی بجائے وہ در در کی خاک چھانتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، غیر شرعی طریقے اختیار کرتا ہے، قوانین کی وائلیشن کرتا ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، عین ممکن ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، عین ممکن ہے دنیا کا سامان اسے مل جائے، لیکن اصل سوال یہ ہے بحیثیت مومن میری پھر حیثیت اور وقت باقی کیا رہے گی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں میری قدر و قیمت کیا ہے؟ میں نے دنیا کے چند ٹکے کما لیے، حلال و حرام کا لحاظ نہیں کیا، اچھے برے کی تمیز نہیں کی، اپنے بگانے کا کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا، میرا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میں نے اس پہ کوئی حد فاصل برقرار نہیں رکھی، بس صرف ایک دھن سوار رہی کہ مجھے کمانا ہے، مجھے ضرورتیں پوری کرنی ہیں، مجھے بس دنیا کے وسائل چاہیے، اس کے لیے میں بھاگتا رہا جانوروں کی طرح اور کما لیا، میں نے بہت دنیا جمع کر لی، لیکن اللہ کے ہاں میری اس محنت کا صلہ کیا ہے؟ میری اس جمع کردہ دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اور اگر میں ایمان کے اعتبار سے خالی ہو گیا اور اگر یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے قانون میں رزق نہیں ہے، رب میری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر نہیں ہے، مجھے کہیں اور سے یہ سامان کرنا ہوگا، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھاؤں؟ دنیا کی زندگی تنگی میں یا آسانی میں یہ بالآخر ختم ہونے والی ہے۔ 60 سال 70 سال کو بہت لمبا جیے گا، 80 90 سال 100 سال ہو جائے گا، اس سے زیادہ یہ زندگی ساتھ نبھانے والی نہیں ہے، اور دنیا کی نعمتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بہت سو کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں، بہت سو کو ہمیشہ
محروم رکھتی ہیں، بہت سو کے پاس آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے کے مناظر ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ کل کے گداگر آج کے بادشاہ ہیں، آج کے بادشاہ کل کو گداگر ہوں گے۔ جو تخت شاہی کا مالک ہے، جو لوگوں کی تقدیریں لکھتا تھا، وہ اب اپنی تقدیر کو رو رہا ہے، اور جو کل معتوب تھے وہ آج ملک کی تقدیروں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت تو صرف یہ ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی تیری ہے، کبھی دوسرے کی ہے، کبھی کسی اور کی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرتی۔ در حقیقت یہ کسی کی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اختیار صرف حصول رزق کے لیے جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے محنت کرنا ہے، باقی معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کس کو دیتا ہے، کتنی دیتا ہے، کب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، حالانکہ پیدا زمینوں سے ہوتا ہے۔ مٹی رزق اگاتی ہے سارا، آسمانوں سے کبھی رزق نہیں اترا۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ ڈالروں کی بوریاں آسمان سے پھینکی گئی ہوں، سونے کی اینٹیں آسمان سے نازل ہوتی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ لیکن اللہ یہ کیوں کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی آسمانوں میں ہیں، تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو رزق کا مالک ہے وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جتنا چاہے گا اتنا دے گا، جب چاہے گا تب دے گا، جیسے چاہے گا ویسے دے گا۔ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ حرام کے ذرائع اختیار کر کے تیرا رزق فراواں ہو گیا، اس میں وسعتیں پیدا ہوگی، اس میں وہ ترقی اور اضافہ ہو گیا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے راندہ درگاہ قرار دے دیا ہے، تیری رسی ڈھیلی کر دی ہے، تیری مہار دراز کر دی ہے، تجھے چھوڑ دیا ہے، جا پھرتا رہ۔ ایک وقت تک تیرے لیے یہ فائدہ ہے، اس کے بعد ہم تیری لگامیں کھینچیں گے، پھر تجھ سے حساب و کتاب طلب کریں گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے، کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وہ آزماتا ہے، کبھی زیادہ دے کر، کبھی چھین کر، کبھی نہ دے کر، کبھی کم دے کر، کبھی امتحان ڈالتا ہے تنگیوں میں مبتلا کر کے، اور کبھی امتحان میں مبتلا کرتا ہے وسعتیں اور آسانیاں عطا کر کے۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری تقدیر پر، میرے فیصلوں پر راضی کس قدر رہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ بسیط کرتا ہے تیرا رزق، وہ تنگ کرتا ہے تیرا رزق، کسی میں اضافہ کر دیا، کسی کے لیے کمی کر دی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کا مجھ پہ اعتماد اور یقین کتنا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، معاشی تنگی یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری تو ہوش و حواس کی زندگی، ہر تیسرے چوتھے مہینے 10ویں مہینے یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن ہم تدبیریں کرتے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کو ملحوظ نہیں رکھتے، کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدوں پر اعتماد اور یقین نہیں رکھتے۔ دنیا کا نظام چل رہا، یہ بات یاد رکھیں، مہنگائی میں بھی پستا ہوں، مجھے بھی احساس ہے، میں بھی تکلیف برداشت کرتا ہوں، لیکن دنیا کا نظام چل رہا ہے، نہ کسی کا کھانا کم ہوا ہے، نہ کسی کی ٹریولنگ کم ہوئی ہے، سب کچھ جوں کا توں چل رہا ہے، لیکن ناشکری دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ شکوے اور شکایتیں، جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ادراک کتنے لوگوں کو ہے؟ میں تو پیٹ بھر کے سوتا ہوں چاہے مہنگائی ہے، میں تو تن ڈھانپ کے رکھتا ہوں چاہے مہنگائی ہے، مجھے تو اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں اور گرم موسم یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود میں اتنی اللہ کی ناشکری کرتا ہوں جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی زمین پر کتنی اللہ کی مخلوق ہے، شاید ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے گنجائش نہ ہو۔ اگر ہماری پیٹ بھرنے والوں کی شکر کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کبھی اللہ کی کسی نعمت پر اس کا سجدہ نہیں کرتے، کبھی اس کے احسانات پر، اس کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جبین نیاز نہیں جھکاتے، تو جو محروم ہے وہ کیا کرتے ہوں؟ کتاب و سنت ہمیں یہ نہیں سکھاتا
کہ آپ ہمیشہ شکوے کرتے رہیں. کتاب و سنت کبھی اعتراف نعمت کا سبق بھی دیتا ہے. اللہ نے جو احسانات کیے ہیں کبھی ان کا اعتراف بھی کیا کرو. جو احسانات تم پہ کیے ہیں کبھی ان کا احساس کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کرو. تھوڑا سا اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے, پہلے پروفٹ زیادہ تھا, اب پروفٹ کی ریشو کم ہو گئی, جو مل رہا ہے اس پہ شکر نہیں ہے, جو کمی واقع ہوگی ہے اس پہ ناشکری اور کفر ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, تمہارے درمیان یہ معاش کی تقسیم ہم کرتے ہیں. کس کو کتنا دینا ہے, مارکیٹ کا بھاؤ تاؤ کیا ہوگا, اب کب ہوگی, ڈاؤن کب ہوگی, یہ اصل مالک تو سب وہ ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. بعض کو مالی طور پہ فوقیت عطا کر دی, بعض کو اقتدار دے دیا, بعض کو اختیار زیادہ سونپ دیا, کچھ شہرت سے نواز دیا گیا. یہ سب کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں. یہ جو تفاوت ہے, یہ جو فرق ہے, یہ جو اتنا زیادہ امتیاز ہے, انتشار ہے, یہ اس لیے ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. تم ایک دوسرے کے کام آؤ, ایک دوسرے سے معاملت لو, ایک دوسرے کو فائدے پہنچاؤ, اور دنیا کا نظام ہم نے ایسے ہی بنایا, یہ ایسے ہی چلے. ایک تحریک چلی تھی امپیریلزم, کمیونزم, کہ ہر انسان کے پاس دولت مساوی ہونی چاہیے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قانون کے خلاف ہے, یہ اس کی بنائی ہوئی فطرت اور سنت کے خلاف ہے. اب جس نظام میں ہم پس رہے ہیں یہ کیپٹلزم, کمیونزم کی جگہ اس نے لی کہ ساری دنیا میں صرف چند طاقتیں ہوں جن کے پاس ساری دولت ہو, باقی صرف مزدور. اور ایسے ہی ہے, یہی وجہ ہے مارکیٹیں کرش کر جاتی ہیں, بربادیاں ہو جاتی ہیں. جو اربوں کا مالک تھا وہ فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے, جو فٹ پاتھ پہ تنکے چنتا تھا وہ اربوں کا مالک بن جاتا ہے. یہ غیر مساویانہ دولت کی تقسیم یہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں, چند لوگ مالک بنا دیے گئے ساری دنیا کی معاش کے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اولاً اعتماد رکھیں, یقین رکھیں کہ رزق آسمان سے آتا ہے, آسمان و زمین کے خالق کی طرف سے آتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہماری زندگی میں جو کچھ لکھا ہے یہ وہاں سے آئے گا, اس کے قانون کے مطابق ہمیں چلنا ہے. پھر اس کی تقدیر پہ راضی رہتے ہوئے ہم حلال طریقوں سے محنت کرتے رہیں, پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی ہماری محنت ضائع نہیں کرے گا. اگر دولت مقدر میں ہوگی اور ہمارے لیے بہتر ہوگی تو ہمیں دولت عطا کرے گا. اگر دولت مقدر میں نہیں ہوگی تو اس محنت کے نتیجے میں بیماریاں, وبائیں, پریشانیاں دور کرے گا. اور اگر یہ اس کی رضا میں شامل نہیں ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری محنت کے نتیجے میں ہمیں خیر و بھلائی کسی اور صورت میں عطا کرے گا. اللہ کبھی بندے کی محنت ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ بندے کا اللہ ذوالجلال والاکرام پہ پورا اعتماد اور یقین ہو, اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدوں کے مطابق بندہ محنت کرنے والا ہو. اللہ اپنے بندے کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق, تم رزق اللہ سے تلاش کرو, اللہ کے ہاں آؤ, اس کے گھر سے آ کے رزق تلاش کرو. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. لا یملکون لکم رزقا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. یہ معاشی پالیسیاں اور دنیا کے نظام بنانے والے, چلانے والے, ان کے متعلق اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رزق کے یہ مالک ہیں, یہ سسٹم مالک ہیں, یہ بین الاقوامی قوتیں مالک ہیں, یہ IMF اور ورلڈ بینک مالک ہیں, یہ سودی نظام مالک ہیں, یہ تمہارے بینکنگ سسٹم جو غیر اسلامی بنیادوں پر استوار ہیں, یہ تمہارے کاروبار کے مالک ہیں. لا یملکون لکم رزقا, اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ تمہارے رزقوں کے مالک نہیں ہیں.
فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے گھر سے آ کے رزق تلاش کرو، اللہ کی دربار میں آ کے سجدہ کرو، اس سے آ کے مانگو، اس کی آ کے منت کرو۔ اللہ دنیا نے جھگڑ لیا ہمیں نئے نئے باطل نظاموں میں اور تیری نافرمانیوں پہ استوار ان قوانین میں، لیکن ہم تو تیرے ہیں، تیرے ساتھ مخلص ہیں۔ تو بھوکا رکھے گا ہم اس پہ راضی ہیں، تو پیٹ بھر کے عطا کرے گا ہم اس پہ تیرا شکر ادا کریں گے، تیرے قانون کو، تیری شریعت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ قرآن میں زور دے کر معنی امر میں حکم کے صیغے کے ساتھ کہتا ہے اللہ سے آ کے اپنا رزق مانگو۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھتا۔ ہم سرسری سی دعا بھی کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں رسمی طور پہ حضرت دعا کرنا، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہیے، کیا اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہی میرا رازق ہے، کبھی اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھے کہ تو ہی ہے، تو نے پیدا کیا ہے، ضرورتیں ساری تو نے لگائی ہیں، ضرورتوں کی تکمیل کا سامان تیرے ہاتھ میں ہے، دے مجھے اپنی میری ضرورتوں کا سامان۔ اللہ اکبر۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، اللہ سے رزق کیسے تلاش کرو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی بندگی کرو، اس سے مانگو۔ کیسے؟ اس کے سامنے سجدہ کر کے۔ اس سے مانگو کیسے؟ اس کی توحید اختیار کر کے، اس کے نبی کی سنتوں کا اتباع کر کے، اس کے دیے ہوئے حلال و حرام کو قائم کر کے، اپنے بگانے کی تمیز لحاظ رکھتے ہوئے اچھے برے کا خط امتیاز کھینچ کر جو شریعت نے قانون بنایا تیرے لیے، وَعْبُدُوا، اس کی بندگی کر، اس کی رضا میں تیرا رزق ہے، اس کی ناراضگی میں جو تجھے ملے گا وہ تیرے لیے وبال اور عذاب ہے۔ پھر جو تجھے دے دے وَاشْكُرُوا لَهُ، اس پہ اس کا شکر ادا کر۔ واللہ الا من رحم اللہ، یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ساری دنیا معاشی بحران کا رونا روتی ہے، کتنے ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتنے ہیں جو تنگ دستی میں، بھوکے پیٹ میں، مشکلات میں، مصائب میں، بیماریوں میں، علیشوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے آ کے گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر اللہ ان مشکلات سے نجات دے دے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر مشکلات دراز کر دے بشرطے کہ تیرا عقیدہ اس پہ کامل ہو تو اللہ کی قسم یہ بھی اس کا احسان ہے کہ یہ مشکلات تیرے لیے اخروی نجات کا باعث ہوں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق مانگو۔ مانگنا کیسے ہے؟ وَعْبُدُوا، اس کی عبادت کرو، جو شریعت اس نے اتاری ہے اس کی پیروی کرو، جو عقائد اس نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو، حلال و حرام کے جو حدود اس نے قائم کی ہیں ان کا لحاظ کرو۔ آپ نے لینا کہاں سے ہے، کتنا لینا ہے، کب لینا ہے، شریعت سے پوچھ کے چلو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور جو مل جائے اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرو۔ شکر بجائے خود بندگی ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، لیکن جو کھایا ہے، میرا جزو بدن بنا ہے، اسے لگاؤں بھی اس بھی بندگی پر۔ جو خوراک کھائی ہے اس کا سب سے بڑا استعمال اللہ کے دین کی بندگی ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی پیروی ہونا چاہیے، رب کی بندگی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا، میرے بندے میرے لیے عبادت کر، تفرغ لعبادتی، میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دنیا کے مشاغل سے، کچھ ٹائم نکالا کر تنہائی میں بندگی کے لیے۔ یہ 5 تو فرض ہے نا، جو بھاگ کے آگے
इकामत के बाद आखिरी सफ में खड़ा होकर पढ़ लेता है और बगैर सुन्नतें पढ़े भाग जाता है हर दफा। वक्त बे वक्त चले, अब गाहक आया है, ये बड़ी पार्टी है, इसे निपटा लें, नमाज तो बाद में भी पढ़ी जाएगी, मस्जिद कौन सा बंद हो जाएगी। ये 5 तो फर्ज है ना, तू जैसे तैसे निपटा लेता है। तफर्रग ली इबादती, जो तेरे जाती औकात है ना, उनमें से भी कुछ वक्त मेरी बंदगी के लिए निकाला कर। अमलाउ यदई का माला, मैं तेरे हाथों को माल से भर दूंगा। व कल्बा का गिनन, और तेरे दिल को गिना से भर दूंगा। माल हो, सबर और कनात ना हो तो ऐसी दौलत किसी काम की नहीं। माल हो साथ कनात भी हो, दौलत वो फायदामंद है। अल्लाह फरमाते हैं तू अपने आप को मेरी बंदगी के लिए तन्हाई में आ, जरा अपनी मशागल को, मसरूफियात को, इन्हें थोड़ा सा महदूद कर, आ मेरे पास, मैं तेरे हाथों को माल से भर दूंगा, तेरे दिल को गिना से भर दूंगा। और अगर तेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तू समझता है कि मेहनत करेगा तो खाएगा। हमारे यहां फलसफा यही है, जो जिस कदर ज्यादा मेहनत करता है उसी कदर ज्यादा माल और दौलत का मालिक है। और बज़ाहिर शैतान हमें हमारे ये आमाल मुज़य्यन करके बताता भी ऐसे ही है कि ऐसे ही है। वो सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक बैठता है, वो इतना कमाता है, और ये मौलवी साहब जो सारा दिन नमाजों के चक्कर में रहते हैं, ये क्या करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अगर तू अपने आप को मेरी बंदगी के लिए फारग नहीं करेगा, मैं तेरे हाथों को मशागल से भर दूंगा। अमलाउ यदई का शुगलन, एक काम फटाफट दूसरा करो, दूसरे के बाद तीसरा सर चढ़ा हुआ है, ये ना किया तो नुकसान होगा, वो ना किया तो नुकसान होगा, अगर यूं ना किया वहां जाना है, यहां से लेना है, सारा दिन इसी काम में, सारी रात इसी काम में। तेरा दिल गिना से खाली होगा, तेरे हाथ माल से खाली होंगे, सिर्फ मशगले होंगे, मसरूफियतें होंगी, काम होंगे फैले हुए पूरे मुल्क में। तू भागता फिरेगा जानवरों की तरह, लेकिन तेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। बाज दफा माल ज्यादा होता है, जरूरतें उससे ज्यादा हो जाती हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मोहताजी से बचाए, ये दुआ करनी चाहिए मेरे भाइयों। अगर माल थोड़ा है तो अल्लाह जरूरतें थोड़ी रखे, अगर जरूरतें हैं तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी तरफ से एहसानात से नवाजे। लेकिन असल जिम्मेदारी मेरी और आपकी उसकी बंदगी है, उस पर कामिल यकीन है, उस पर पूरा एतिमाद है, उस पर तवक्कुल करके रखना है। अगर ये काम करते रहे, भूखे पेट सो गए या पेट भर के सो गए, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की रफ़ाकत में हौज़े कौसर पे जाएंगे। और अगर यहाँ दुनिया में इसी चक्कर में लगे रहे कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, और इबादत के लिए कोई टाइम ना हुआ, तो मेरे भाइयों दुनिया ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की, आखिरत में क्या होगा। कुरान बार बार हमें इसकी तंबीह करता है। ना ये सेहत और सलामती कभी हमेशा किसी के साथ रही है, ना ये जवानी और उमंगे हमेशा किसी के साथ रही हैं। बहुत बड़े बड़े कदावर, ताकतवर, इक्तदार वाले और जवानियां रखने वाले, वो लरजते हुए दरख्तों की तरह दुनिया से चले गए, उड़ते हुए पत्तों की तरह दुनिया से चले गए। तारीख में उनका नाम तक नहीं है। कल मुझे कोई याद नहीं रखेगा, आपको कोई याद नहीं रखेगा। आपके बनाए हुए ये बड़े बड़े प्लाजे, इन पे किसी और के नाम होंगे, ये किसी और की मलकियत होगी। शायद कभी कोई दास्तां कहा करे कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है। इसके अलावा एक ढेरी होगी मट्टी की, शायद एक नस्ल या बहुत हुआ तो दूसरी नस्ल, अगर उनकी तरबियत इस्लाम पे हुई, वो आया करेंगे हमारी कब्रों पे और कभी हाथ उठा के कोई दुआ करेगा। इसके अलावा कोई निशान बाकी नहीं रहे, और वो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए जरूरी है एक हैवान की तरह दुनिया को अपना मत्मा निगाह बना के इसके पीछे भागने की बजाय अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करो। फत्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, अल्लाह से रिज़्क़ मांगो, वअबुदू, उसकी इबादत करो, और फिर उसका शुक्र अदा करो। वशकुरू लहू,
इलैहि तुरजाऊन, उसका शुक्र अदा करो ताकि कल जब उसका सामना हो तो शर्मिंदगी ना हो, नदामत ना हो, निगाहें झुकी हुई ना हो, और वो कहे कि मैंने इतने एहसानात किए तुझ पे, तू मेरे लिए क्या लेके आया है? कम से कम मेरे तोशादान में कुछ तो होना जो मैं बंदगी की सूरत में लेके जाऊं और अपने रब की बारगाह में माज़िरतन इला रब्बिकुम, इत्माम हुज्जत के लिए अपनी बंदगी की दलील के तौर पे पेश कर सकूं। अल्लाह ये टूटा फूटा जितना कर सका मैं तेरे लिए करके आया, हालांकि उसे मेरे सजदों की जरूरत नहीं है। ये दुनिया का निजाम मेरे सजदों का रहीन एहसान नहीं है। मेरी ताकतें, कुव्वतें, मेरी शान शौकत और मेरी सलाहियतें अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की कारखाना कुदरत को चलाने में उसका कोई तावन नहीं करती। अल्लाह की कसम, मेरे रब को मेरी कतई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है उसकी। मैं सांस लेने के लिए उसका मोहताज हूँ, मैं पानी का घूंट लेने के लिए उसका मोहताज हूँ, मैं कदम उठाने के लिए उसका मोहताज हूँ, मैं आंख झपकने के लिए उसका मोहताज हूं। एक उंगली आपकी साकत हो जाए, दुनिया के सारे अतिब्बा इकट्ठे हो जाएं, कायनात की सारी दौलतें आप फूंक दें, अगर ये उंगली ऊपर से साकत कर दी गई तो इसे कोई मुतहर्रक नहीं कर सकता। मैं जब इतना बेबस और नाकारा हूं तो उसे छोड़ के फिर गैरों से उम्मीदें क्यों वाबस्ता करता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, मेरे बंदो तुम तो सारे ही भूखे थे, आज दुकानों के मालिक बन गए हो तो ज़रब तकसीम के तुम्हारे फार्मूले ही बदल गए हैं, आज फैक्ट्रियां लगा ली हैं तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम को भूल बैठे हो। तुम्हारी औकात ये है, कुल्लुकुम जाइउन, तुम सारे भूखे खाली पेट थे, मैंने तुम्हें खाना दिया है तो तुम्हारे पेट भरे हैं। तुम सारे नंगे थे, बेलबास थे, मैंने तुम्हें लिबास दिया है तो तुम्हारी शर्मगाहें ढांपी गई। लंबी हदीस है। फिर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम आओ, जिस जिसको खाना चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अपनी जरूरतें मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। अगर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पे तुम्हारा भरोसा हो ना, वो ताकतवर है, वो आसमान और ज़मीन का खालिक है, ये ज़मीनें जो कुछ उगाती हैं, दरख्त जो कुछ मुझे फराहम करते हैं, फ़ज़ाएँ जो कुछ मेरे लिए लेके आती हैं, आसमान जो बरकतें उतारता है, ये सारी उसके इख्तियार में है। अगर तुम्हें इस पे यकीन हो और फिर उस पे भरोसा कर लो, अल्लाह तूने हुक्म दिया मैं सजदा रेज़ हो गया, तूने हुक्म दिया मैं क़याम और रुकू में गया, तू जो कहता है मैं करूँगा, तूने कहा ये हराम है मैंने छोड़ दिया, तूने कहा ये जायज़ है मैं इसकी तरफ लपका, तूने जहाँ रोक दिया मैं रुक गया, जहां चलने का हुक्म दिया मैं चलता रहा। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, अब मेरी जरूरतें तेरे जिम्मे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पे अगर इस मयार का तवक्कुल करो, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम तुम्हें वैसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। परिंदों को कैसे देता है? फरमाया तग़दू खिमासा, सुबह इंसान सोए हुए होते हैं एयर कंडीशन कमरों में, लेकिन परिंदे तहज्जुद के वक्त चहचहाना शुरू कर देते हैं। हमारी तो जिंदगी अब मसनूई है ना सारी, कुदरती माहौल में परिंदे तहज्जुद के वक्त चहचहाने लगते हैं, मुर्ग अज़ान देता है, चिड़ियां चूं चूं करती हैं, वो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की तस्बीह शुरू कर देते हैं, वो फर्ज़े बंदगी निभाते हैं। और जैसे ही रोशनी नमूदार होती है, सूरज निकलने से पहले परिंदे उड़ाने भरते हैं रिज़्क की तलाश में। और ये मसला याद रखो, हमारा तो सारा सिलसिला ही उल्टा हो गया ना। 12 बजे दुकान खुलेगी और रात को 1 बजे बंद होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के काम में बरकत की जमानत दी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब बेचारे लगे हुए हैं एनर्जी बचाने की तदबीरें करते हैं, एनर्जी बचानी है शाम को 6 बजे दुकानें बंद करो।
انرجی بچانے کے لیے کرو یا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ کے اگر کر لو کہ فجر کے بعد کاروبار شروع ہوگا اور نمازوں کے اوقات میں وقفہ ہوگا اور شام کو بند، رات اللہ نے عبادت کے لیے اور سکون کے لیے بنائی ہے، شرعی نظام قائم کر دو، اللہ کی قسم تمہاری انرجی بھی بچے گی، تمہارا ایمان بھی بچے گا۔ یہ فرق ہے۔ ایک بندہ طہارت حاصل کرتا ہے شریعت کا تقاضا سمجھ کے، دوسرا بندہ طہارت حاصل کرتا ہے اپنی فطرت کا تقاضا سمجھ کے۔ وہ فطرت کے تقاضے والے کو طہارت ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، جو شریعت سمجھ کے حاصل کرتا ہے اسے طہارت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ یہ فرق ہے آسمانی شریعت کے اتباع میں اور اپنی خواہشات کی پیروی میں۔ پرندے صبح دم نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں برکت کی دعا کی ہے، تغدو خماسا، کس کھیت میں جانا ہے، کہاں دانا ملے گا، کہاں فصل بکھری ہوئی ہے، کوئی طے شدہ روٹ نہیں ہوتے، تروح بتانا، کل کی فکر نہیں کرتے، آج جاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، کل اللہ نے جو مقدر لکھا ہوتا ہے پھر جاتے ہیں۔ توکل کرو جیسے حق ہے۔ کبھی پرندے کے گھر میں، اس کے گھونسلے میں گندم کا ڈھیر دیکھا ہے؟ ہمیں تدبیر کا پابند بنایا گیا، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، پرندہ تدبیر کا پابند نہیں ہے، ہمیں تدبیر کا پابند کیا گیا ہے، لیکن بنیاد اس کی بھی توکل پر ہے، بنیاد ہماری بھی توکل پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، اپنے آپ کو حرام ذرائع سے ہمیشہ بچاؤ۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، ڈھیر ملتا ہو، بہت وافر مقدار میں ملتا ہو، لیکن ہو حرام کا، ہو شک والا، تو اس کے قریب، صحیح البخاری میں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے پاس کوئی شیرینی مٹھائی وغیرہ آئی، جناب ابوبکر کو پیش کر دی، آپ نے کوئی ٹکڑا اٹھایا، کھا لیا، کہتا حضرت آپ نے پوچھا نہیں کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہتا جی اسلام سے پہلے کوئی آیا تھا میرے پاس کہانت کروانے کے لیے، تقدیر کا حال پوچھنے کے لیے، مستقبل میں کیا ہوگا، ہاتھوں کی لکیریں دکھانے کے لیے، تو میں کوئی کاہن تو تھا نہیں، لیکن اسے دھوکہ دیا میں نے، وہ میرا تکا لگ گیا، آج وہ چڑھاوا دے کے گیا ہے، کھا چکے ہیں، نگل چکے ہیں، حلق میں انگلی مارتے رہے جب تک وہ سارا اگلا نہیں ہے، تب تک انگلی مارنا ترک نہیں کیا۔ حلال کھائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام تھوڑی کو بابرکت بنا دے گا، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اپنے آپ کو دنیا کی ہرس سے بچائیں ہمیشہ۔ ہرس کیا ہے دنیا کی؟ نماز جاتی ہے چلی جائے، دنیا کا کام وہ نہ ڈلے ہو، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے مقاطع ہو جاتا ہے، چند فٹ زمین کی خاطر باپ کے چہرے پہ ٹھڈے مارے جاتے ہیں، چند مرلے زمین ہے، جہنم خریدی ہے، بہنوں کا رشتہ بھی گیا، قطع رحمی بھی کی، رسول اللہ کی نافرمانی بھی کی، اور مرلے کتنے؟ اللہ اکبر۔ 28 سال ہو گئے کیس لڑتے ہوئے، جھگڑا کتنی زمین کا ہے؟ 3 کنال کا، بھائیوں نے دبا لی، بھائی بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے آپ کو ہرس سے بچائیں، جس کا جو بنتا ہے اس کے سپرد کر دیں، جو وقت دنیا کے لیے ہے اسے دنیا پہ صرف کریں، جو دین کے لیے اسے دین پہ صرف کریں۔ اگر اپنے بچے کی ولادت سے پہلے ہی تو منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اسے بہت ماہر بزنس مین بنانا ہے، اور تیرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے بچے کو دین بھی سکھانا ہے، آخرت کا کوئی سامان بھی اسے دینا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو دنیا کا حریص ہے، تجھے دین سے کوئی غرض نہیں۔ اکیلی تیری نمازیں، تیری لمبی داڑیاں، تیری اونچی شلواریں، اگر تیرا لائف سٹائل، تیری سوچ اور فکر دین کے متعلق نہیں ہے، صرف دنیا کے متعلق ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو قابل رشک قرار دیا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دولت دے میں دین کے لیے خرچ کروں. یہ بندہ قابل رشک ہے. اور جو بیچارہ دین بیچ کر یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جو دین کے عوض دنیا خریدتا ہے، اس سے زیادہ بے وقوف احمق اور حریص کون ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کی دولت میں برکت چاہتے ہیں، معاشی حالات اچھے چاہتے ہیں، تو اپنے نفسوں کو حرص سے بچاؤ. سیدنا حکیم بن حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نواز رہے ہیں مال سے، وہ لے رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفسہ بورک لہ فی. یہ دنیا کی چکا چوند ہے، یہ چند ٹکے ہیں جو آج کھنکھنا رہے ہیں. یہ شادابی ہے جو انسان کو بڑی متاثر کرتی ہے. فمن اخذہ، جس بندے نے یہ مال لیا بسخاوت نفس، دل کی سخاوت کے ساتھ وہ لیتا ہے بانٹنے کے لیے، وہ لیتا ہے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، لیکن اس دنیا کے ساتھ محبت، اس کا حریص نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ نے دیا میں وصول کرتا ہوں، جہاں ضرورت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بسخاوت نفسہ بورک لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے یہ مال بابرکت بنا دیا جاتا ہے. ومن اخذہ باسراف نفس، اور جو دل کے لالچ کے ساتھ لیتا ہے کہ وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، جو حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی بلڈنگ بڑی کیوں نہیں میری کیوں نہیں ہے، وہ کیوں کرتا ہے میں کیوں نہیں کرتا، جو بیچارہ اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے لم یبارک لہ فی کالذی یاکل ولا یشبع. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی ہو اس کے لیے اس میں برکت نہیں کی جاتی، وہ کھاتا رہتا ہے ایسے جانور کی طرح جو کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. آج دیکھ لیں جو کروڑوں پتی ہیں وہ اربوں کے چکر میں ہیں، جو پہلے 12 گھنٹے کام کر کے 10 لاکھ کماتے تھے، وہ اب 15 گھنٹے کام کر کے 20 لاکھ کے چکر میں ہیں. کوئی نہیں سوچتا کہ میری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، اب میں اللہ کے بندوں کو ان نعمتوں میں شریک کروں. کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ نے اتنا دے دیا ہے اب میں بندگی کے لیے ذرا ٹائم زیادہ دوں. جن کے بیٹے جوان ہو گئے، کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو گئے، اور سوچو میرے بھائیو اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنا محاسبہ کرو، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے. کبھی سوچا ہے کوئی بچہ دین کے لیے وقف کر دیں، کوئی دین سکھانے کے لیے وقف کر دیں، یا چلیں بیٹا دکان پہ بیٹھ گیا ہے میں ذرا مسجد میں وقت زیادہ دے دیا کروں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخاوت نفس کے ساتھ مال لیتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے، جو حرص نفس کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے برکت. اور اگلی بات یاد رکھیں، یہ جو حرص ہوتی ہے نا، لالچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کا لالچ، مال کی کثرت کا لالچ اور شہرت کا لالچ، جھوٹی عزت کا لالچ. یہ 2 لالچ انسان کے دین کا اتنا نقصان کرتے ہیں کہ بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان وہ بکریوں کا نہیں کرتے جتنا یہ 2 لالچ انسان کے دین کا نقصان کرتے ہیں. اس سے حرام کے رستے کھولتے ہیں، اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس سے قطع رحمی جنم لیتی ہے، اس سے خون کی تقدس پامال ہوتے ہیں، اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی حدود کو پائمال کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو پھر اس حرص سے اپنے آپ کو بچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، 2 کام بتائیں اللہ کے نبی نے. فلیبر والدیہ، اپنے والدین کا احترام کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. بڑی اچھی سوچ ہوتی ہے، ابا بوڑھا ہو گیا، ابا تو مر جائے گا تو تیرے بعد ہمارے ہاں لڑائیاں ہوں گی، اس لیے اپنی زندگی میں سارا میرے نام کروا دے.
اور ماشاءاللہ بزرگ بھی آتے ہیں پھر مجھ سے مسئلہ پوچھنے، نہیں جی کوئی راہ کڈو، کوئی ایداں کر کے بعد چ لڑنا نہ، بھائی لڑیں گے تو مریں گے، وہ خود جا کے بھگتیں گے، تو اپنی جہنم کیوں بھرتا ہے؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کی پراپرٹی اپنے نام منتقل کروا لو، اب وہ تجھے کما کے دینے کے قابل نہیں رہے تو تو انہیں محتاج بنا دے۔ وراثت مرنے کے بعد منتقل ہوتی ہے، جو زندگی میں وراثت منتقل کرتا ہے وہ شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ جہنم خریدتا ہے اور ذلت خریدتا ہے۔ اس کی اولاد وراثت منتقل کروانے کے بعد پھر اسے جانور سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی اپنی جگہ پہ۔ وراثت انتقال کے بعد منتقل ہوتی ہے، مرنے کے بعد منتقل ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری، اولادوں کی ذمہ داری، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، والد ظالم ہے، وہ نافرمانی، اللہ کا نافرمان ہے، وہ تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ تیرے حقوق کی ادائیگی پوری نہیں کرتا، تو اس کے باوجود ذمہ دار ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ماں کے متعلق فرمایا اس کے ساتھ نیکی کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ تیری ماں یہاں چند ٹکوں کی خاطر والدین کی نافرمانی ہوتی، انہیں اذیت دی جاتی ہے، اور بیٹے بیٹیاں اس چکر میں رہتے ہیں کسی طرح داؤ چلے اور بابا کے گوٹھے لگوا کے بس اس کے بعد پھر خسمہ نو کھاوے مرے پاویں جیوے گوٹھے لگ جان۔ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کے تقدس پامال نہ کرو۔ یہ چند مرلوں کی خاطر بہنوں کو اذیت مت دو، چند ہزار کی خاطر ماں کی بددعائیں مت لو۔ 1-2 فٹ دیوار کا مسئلہ اس طرف کرنی ہے، اس طرف کرنی ہے، بھائی اپنی حویلی کا بٹوارا کرتے ہیں، ایک اینٹ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 20 سال ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کیا ہے، سگے بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتوں کا تقدس برقرار رکھو، اگر تم رشتے نبھاؤ گے تو اللہ تمہیں بابرکت رزق عطا کرے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔